جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے۔ عرب میں قبیلے کا سردار مقرر کرنے کا کوئی خاص نظام نہیں ہے۔ سردار بننے کے لیے عمر کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ مکے میں مجلس کا رکن بننے کے لیے 40 سال عمر کی شرط ہے۔ ابو لہب اپنی ذہانت اور دور اندیشی کی وجہ سے مکے کی مجلس کا اس وقت بھی رکن تھا جب وہ جوان تھا۔ ابی طالب کی وفات کے بعد بنی ہاشم کا سردار ابو لہب ہے۔ ابو لہب نے اپنی سرداری کے شروع کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی چھوڑ دی ہے۔ وہ یہ وضاحت بھی دیتا ہے کہ میں محمد کا حامی نہیں ہوں، لیکن وہ میرے قبیلے کا حصہ ہے، اس لیے میں اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں۔ ایک دن ابو جہل نے ابو لہب سے کہا ہے کہ محمد سے اپنے باپ دادا کے دین اور آخرت کا پوچھو۔ رسول اللہ نے جواب دیا، جو بھی شرک کرتا ہے یا بتوں کی عبادت، اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ ابو لہب یہ جواب سن کر، جو وہ پہلے بھی سینکڑوں مرتبہ سن چکا ہے، رسول اللہ کی دشمنی پر واپس آ گیا ہے۔ رسول اللہ سے محبت کرنے والا چچا دنیا سے رخصت ہوا تو رسول اللہ سے دشمنی اور بغض رکھنے والا ابو لہب اختیارات کا مالک ہے۔ اس کی دشمنی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ ہر لمحہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش میں رہتا ہے۔ اس نے قریش کو ڈھیل دی ہے کہ وہ رسول اللہ کے لیے مکے میں رہنا مشکل کر دیں۔ ابو لہب کی اس بات سے تسلی نہیں ہوئی تو اس نے سرعام اعلان کر دیا ہے کہ میں نے اپنے بھتیجے کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ اب رسول اللہ کا عملاً اپنے قبیلے سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ رسول اللہ کے لیے مکے میں زندہ رہنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ قریش رسول اللہ کو قتل کرنے پر تیار ہیں۔ قبیلہ بنی حنیفہ کے کچھ لوگ حج و عمرہ کی غرض سے مکہ آئے ہیں۔ قریش نے اس قبیلے کے ایک فرد سے رسول اللہ کے قتل کا سودا کر لیا ہے۔ رسول اللہ کو بھی اس منصوبے کا علم ہو گیا ہے۔ رسول اللہ نے ان حالات میں اسلام کی تبلیغ کے لیے مکہ سے باہر جانے کا ارادہ کیا ہے۔ اس سفر کی ایک وجہ مکہ کے متبادل رہنے کے لیے جگہ تلاش کرنا بھی ہے۔ اس وقت مکے کے قریب بڑی آبادی واج ہے۔ اللہ کریم کے حکم پر رسول اللہ واج کے لیے نکلے ہیں۔ یہ سفر یکم شوال سن 10 نبوی یعنی مئی کے آخر یا جون کے شروع میں سن 621 عیسوی کو شروع ہوا ہے۔ ابی طالب اور سیدہ خدیجہ کی وفات کے ایک ماہ بعد آپ نے یہ سفر پیدل طے کیا ہے۔ اس سفر میں زید بن حارثہ آپ کے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ مزدلفہ، عرفات، شداد اور حدہ کے راستے واج پہنچے ہیں۔ راستے میں جتنے قبیلوں سے گزرے ہیں رسول اللہ انہیں اسلام کی دعوت دیتے آئے ہیں، لیکن کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ ایک عرصہ پہلے واج شہر کا رہنے والا ایک شخص شاہ ایران کی خدمت بجا لایا۔ شاہ نے خوش ہو کر انعام دینے کے لیے اس شخص سے پوچھا، تمہیں کیا چاہیے؟ اس شخص نے شاہ ایران سے چند معمار اور انجینئرز واج بھیجنے کو کہا تاکہ وہ شہر کے گرد حفاظتی دیوار تعمیر کر دیں۔ شاہ نے اس کی درخواست قبول کر لی۔ دیوار کی تعمیر سے واج شہر کا نام طائف ہو گیا۔ طائف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے دیوار۔ یہ عرب کا واحد شہر ہے جس کے گرد دیوار ہے۔ وادی طائف مکہ سے 65 کلومیٹر دور جنوب مشرق میں واقع ہے۔ ان دنوں اونٹ پر یہ مسافت 2 دن میں طے کی جاتی ہے۔ خچر کی سواری پر یہ فاصلہ 1 دن کا ہے۔ طائف سطح سمندر سے 1800 میٹر بلند ہے۔ یہاں پانی بکثرت ہے اور بارش بھی ہوتی ہے۔ آج بھی اگر عرب کے صحراؤں کو عبور کرتے ہوئے طائف پہنچے تو ٹھنڈی فضا محسوس ہوتی ہے۔ طائف باغوں کا شہر ہے۔ طائف کے لوگ دولت مند ہیں اور سود خوری ان کا پیشہ ہے۔ وہ اپنا پیسہ بطور قرض دیتے ہیں اور سود کھاتے ہیں۔ زمینوں کی کاشت کے لیے ان کے پاس غلام ہیں۔ طائف کے لوگ دولت مند ہونے کی وجہ سے اپنا کچھ وقت علم و ادب اور ہنر سیکھنے میں بھی صرف کرتے ہیں۔ شمالی جزیرہ نما عرب کا واحد طبیب
حارث بن کلدہ طائف ہی میں رہتا ہے۔ اس طبیب نے علم طب ایرانیوں سے سیکھا ہے جو اس علم میں کمال رکھتے ہیں۔ جزیرہ نما عرب کا علم نجوم کا مشہور ماہر عمرو بن امیہ ہے جو ستاروں کی چال سے واقفیت رکھتا ہے، وہ بھی طائف میں ہی رہتا ہے۔ سرسبز و شاداب وادی میں مکے کے رئیسوں نے باغ اور گھر بنا رکھے ہیں تاکہ مکہ کے سخت موسم میں طائف جا سکیں۔ طائف میں ایک ٹیلہ ہے جس پر لات کا مجسمہ نصب ہے۔ طائف کے لوگ اس ٹیلے کا طواف کرتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق لات خدا کی 3 بیٹیوں یعنی لات، منات اور عزا میں سے ایک ہے۔ ٹیلے اور اس کے اطراف کے علاقے کو بست کہا جاتا ہے۔ کوئی شخص جو اس علاقے میں داخل ہو جائے خواہ قاتل ہی کیوں نہ ہو اس کا تعاقب نہیں کیا جاتا۔ طائف والے اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ وہ گندم کی روٹی کھاتے ہیں۔ مکے والوں کو گندم کی روٹی مشکل سے ملتی ہے۔ جب کبھی قریب کے شہر سے گندم درآمد ہو تو مکے کے لوگ گندم کی روٹی کھاتے ہیں، ورنہ کھجوریں، اونٹنے کا دودھ اور خشک مچھلی سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ مچھلی بحیرہ احمر سے لائی جاتی ہے جو مکہ سے زیادہ دور نہیں ہے۔ طائف میں بنی ثقیف قبیلے کی اکثریت ہے۔ رسول اللہ مسعود بن عمرو، حبیب بن عمرو اور عبد یالیل بن عمرو سے ملے ہیں۔ یہ تینوں عمرو بن عمیر ثقفی کے بیٹے ہیں جو طائف کے سردار اور سیاہ و سفید کے مالک ہیں۔ جب رسول اللہ نے انہیں دعوت اسلام دی تو ان میں سے ایک نے رسول اللہ کو کہا ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہے تو میں کعبے کا غلاف پھاڑ دوں گا، یعنی ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسرے نے طنز کیا ہے کہ کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا جسے رسول بنا کر بھیجتا؟ تیسرا بولا ہے کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو تمہاری بات کو رد کرنا میرے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔ اگر تم اللہ پر جھوٹ کر رہے ہو تو یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں کسی جھوٹے سے بات کروں۔ ایک طرف اللہ کا رسول جو امین اور صادق ہے، دوسری طرف ناقدری اور بدسلوکی۔ رسول اللہ کا حوصلہ ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ رسول اللہ طائف میں 10 دن گزار چکے ہیں۔ اس دوران قریش مکہ نے بنی ثقیف کے ان سرداروں پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ محمد کو طائف میں تبلیغ سے روکیں اور یہاں سے نکال دیں۔ طائف کے سرداروں نے رسول اللہ کو طائف سے نکل جانے کا کہا ہے۔ انہوں نے آوارہ نوجوانوں کو کہا ہے کہ وہ رسول اللہ کا مذاق اڑائیں۔ طائف کے نوجوانوں کا گروہ رسول اللہ کے ارد گرد ہے۔ وہ نہ صرف آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں بلکہ پتھر بھی مار رہے ہیں۔ ان کو عرب کی مہمانداری کی روایات کا بھی پاس نہیں ہے۔ انہوں نے رسول اللہ اور زید بن حارثہ پر اتنا تشدد کیا ہے کہ دونوں کے جسم سے خون بہنے لگا ہے۔ زید بن حارثہ رسول اللہ کو پتھروں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر مخالفین تعداد میں اتنے زیادہ ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکا۔ رسول اللہ کی عمر اس وقت 50 برس ہے۔ جب رسول اللہ تھکن اور تکلیف سے نڈھال ہو کر آرام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہ لوگ رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیتے ہیں اور دوبارہ چلنے پر مجبور کرتے ہیں۔ زخم اور جسمانی تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ آوازیں کسی جا رہی ہیں، قہقہے لگائے جا رہے ہیں۔ غرض یہ کہ رسول اللہ کو ہر طرح سے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ اس حال میں رسول اللہ طائف سے باہر نکل آئے ہیں اور طائف کے آوارہ نوجوان فاتحانہ انداز میں اپنے گھروں کو لوٹ گئے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ ابر لطف کہ جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، وہ ابر لطف کہ جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ رسول اللہ جسمانی طور پر شدید زخمی ہیں اور کوئی مرہم رکھنے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ کے جوتے خون جم جانے کی وجہ سے ان کے پاؤں کے ساتھ چپک گئے ہیں۔ رسول اللہ بہت غمگین ہے۔ طائف سے 5 کلومیٹر دور
انگوروں کا باغ نظر آیا ہے۔ آپ اس باغ میں چلے گئے ہیں تاکہ سائے میں آرام کر سکیں۔ اب اس جگہ پر مسجد عداس بنا دی گئی ہے۔ طائف میں مئی اور جون سال کے سب سے گرم مہینے ہوتے ہیں۔ یہ باغ مکے کے رئیس ربیعہ کا ہے جو دشمن رسول ہے۔ ذرا بے سر و سامانی اور مشکلات کا اندازہ لگائیے۔ دیار غیر، اجنبی وطن، اجنبی شہر، شدید مخالفت، جسم زخموں سے چور، موسم گرم، ذہنی کوفت، نہ ابی طالب جیسا چچا، نہ علی جیسا بھائی، نہ ابو بکر جیسا دوست، نہ ہی خدیجہ جیسے غمگسار شریک حیات ساتھ ہے۔ بے بسی جیسی بے بسی ہے۔ ربیعہ کے بیٹے شیبہ اور عتبہ اس وقت اپنے باغ میں موجود ہیں۔ تمام تر دشمنی کے باوجود انہیں رسول اللہ کو اس حالت میں دیکھ کر احساس ہوا ہے کہ مسافر مشکل میں ہے۔ انہوں نے اپنے عیسائی غلام عداس کو بلا کر کہا ہے کہ اس شخص کو انگوروں کا خوشہ پیش کرو۔ عداس نے انگوروں کا خوشہ ایک طباق یعنی برتن میں رکھ کر پیش کیا ہے۔ رسول اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگور کھانا شروع کیے تو عداس نے بہت حیرت سے دیکھا اور کہا ہے کہ خدا کی قسم، اس بستی میں یہ کلمات کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے عداس سے پوچھا ہے، تم کس ملک کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے کہا ہے کہ میں نینوا یعنی عراق کا رہنے والا ہوں اور عیسائی ہوں۔ رسول اللہ نے کہا، نینوا جو یونس بن متہ کا شہر ہے؟ عداس نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا ہے، آپ یونس بن متہ کو کیسے جانتے ہیں؟ عداس کے لیے یہ ساری باتیں غیر معمولی ہیں۔ بت پرستوں کے شہر میں کوئی نبیوں اور رسولوں کو بھی جانتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا، یونس بن متہ میرے بھائی ہیں، میں نبی ہوں اور وہ بھی نبی تھے۔ عداس کی حیرت ادب اور احترام میں بدل گئی ہے۔ عداس رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھ گیا ہے۔ رسول اللہ کے ہاتھ، پاؤں اور ماتھے کا بوسہ لیا ہے۔ عتبہ اور شیبہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ آپس میں کہتے ہیں کہ ہمارے غلام کو کیا ہو گیا ہے؟ عداس ان کے پاس گیا تو پوچھنے لگے، یہ تم کیا کر رہے تھے اور کیوں؟ عداس نے کہا، خدا کی قسم، یہ شخص رسول خدا ہے۔ زمین پر اس سے بہتر کوئی اور انسان نہیں ہے۔ اس نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو نبی کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ دونوں نے کہا، دیکھو عداس، یہ شخص تمہیں کہیں تمہارے دین سے پھیر نہ دے۔ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔